کچھ اخبارات نے، کچھ صحافیوں نے، اور شہباز شریف صاحب نے وہاں سے بیان داغ دیا ہے ترکی سے، اور الزام لگایا ہے عمران خان پر کہ اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان 3 حصوں میں ٹوٹنے والا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ میرا ایک انٹرویو تھا جو پشاور میں نے ان کے ساتھ کیا انہوں نے کہا تھا، کیا ان کا مقصد تھا، آپ اگر پورا انٹرویو سنیں تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔ میں اس ایشو پر ابھی یہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور ایک بات میں آج بتا رہا ہوں ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ کہ یہ عمران خان تو کہتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ جو گند روزانہ کی بنیاد پر جو ڈالا جا رہا ہے اور اب اس انٹرویو کی بنیاد پر جو کیا گیا ہے، میں آپ کو، میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ لوگ کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس دفعہ لوگ بیٹھیں گے نہیں۔ جو ماضی میں ہمیشہ جو چہرے چھپے رہے، جن کے بارے میں یہ سوال ہے کہ وہ کون تھے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب لوگ اس اندھیرے کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لوگ وہ چہرے دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ بات رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زرد صحافت ہوئی ہے کم از کم پچھلے 24 گھنٹے میں، جس انداز میں تمام چینلز نے، بڑے بڑے چینلز جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن میری نظر میں نہ وہ بڑے ہیں، اور میری نظر میں نہ اب عوام میں ان کو کوئی پذیرائی حاصل ہے، اور جو ریئل ریٹنگز ہیں ان میں ان کو دیکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کا امپیکٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران نے کیا کہا تھا، اور پھر میں آپ کو یہ چہرہ دکھاؤں گا ان لوگوں کا کہ جو عمران پر الزام لگا رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، یہ کیا کہتے رہے ہیں، یہ کن کے پیروکار ہیں، ان کے آقا کون ہیں۔ عمران کا آپ انٹرویو پورا دیکھیے گا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس نے کیا کہا۔ عمران خان سے جب یہ ہم نے سوال کیا کہ ایک پاکستان ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں پر جو ول آف پیپل ہے وہ اس وقت تک لوگ کہتے ہیں نہیں آ سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ بتائیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آئین اور قانون کے مطابق ہی کروں گا، اس کے علاوہ میری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن میں یہ خبردار کر رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے صحیح کام نہیں کیا، اب وہ صحیح کام کیا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی معاملات میں مداخلت بند نہ کی، اگر پاکستان میں الیکشنز نہ ہونے دیے، اگر لوگوں کی جو مرضی ہے کہ کون حکومت کرے، اگر لوگوں کو یہ حق نہیں دیا گیا، اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ جو امریکہ کی مرضی سے بٹھائی گئی ہے اگر وہی کام کرتی رہی، تو کیا ہوگا، اس ملک کی اقتصادی حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ ڈالر جس طرح مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، پاکستان کو کوئی کسی طرح سے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اقتصادی صورتحال بہت بری ہوگی، اور اگر وہ بری ہوئی، اگر پاکستان نے ڈیفالٹ کیا، تو اس کا سب سے بڑا جو ہٹ ہوگا وہ پاکستان کی آرمی پر ہوگا، خدا نخواستہ۔ اور پاکستان کو ایک مضبوط آرمی چاہیے، لیکن اگر اقتصادی حالات ایسے ہو گئے تو وہ سب سے بڑا اثر اس کا پاکستان کی آرمی پر ہوگا، ہمارے ڈیفنس بجٹ پر ہوگا، اور اگر ہماری خدا نخواستہ آرمی کمزور ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، پاکستان کے اندر جو اس وقت جو میلٹ ڈاؤن ہے اور جو فوج کی کمزور صورتحال ہوگی، یہ لوگ آئیں گے، بیرونی لوگ آ کر یہ کہیں گے، امریکہ آ کر یہ کہے گا کہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس ختم کرو، اور اگر ہم مجبور ہو گئے اس وقت یہ کرنے کے لیے تو پھر کیا ہوگا، پھر یوکرین کی طرح ہمارا حال ہوگا، کیونکہ یوکرین کے پاس نیوکلیئر ایسٹس تھے، وہ انہوں نے جب دے دیے تو اب دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ کہا عمران خان نے کہ انہوں نے، دشمنوں نے یہ منصوبے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے۔ اب سابق وزیر اعظم عمران خان یہ بات کر رہے تھے کہ جناب پاکستان کو الیکشنز کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، لیکن ایک مضبوط حکومت چاہیے، یعنی جو رسپانسبل جس کو اگر آپ قرار دیتے ہیں پرائم منسٹر کو، تو وہ با اختیار حکومت چاہیے۔ یہ بات نواز شریف بھی کرتے رہے، یہ بات اس سے پہلے یہ بات آصف علی زرداری بھی کرتے رہے، یہ پاکستان کا ہر بچہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہ بات جو ہے پاکستان کے اداروں کے اندر لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہو، مضبوط حکومت ہو، مضبوط فوج ہو، اور اگر نہیں تو اس کے کانسیکوینسز۔ اب عمران خان صاحب نے یہ بات کی، اور کیوں کی یہ بات، اس لیے کہ کیا ہوا تھا 71 میں جب ایک الیکشن جیتنے والی جو جماعت تھی، جب آپ نے الیکشنز کے نتائج قبول نہیں کیے، جب عوامی لیگ کو حکومت نہیں ملی، تو یہ اور بھی فیکٹرز تھے، لیکن اٹ واز ون آف دا میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر۔ اب جناب بھارت کی سازش اس لیے کامیاب ہوئی اس وقت کہ ہم خود وہ کام نہ کر سکے، ہم جو لوگوں نے جس جماعت کو ووٹ دیا تھا، جب ہم نے اس کو حکومت نہیں دی، تو بھارت کی مکتی بانی نے آ کے وہ سازش کی، ہمارے اداروں کو بدنام کیا، ہماری فوج کو بدنام کیا، اور ہمارا ملک ٹوٹا۔ اور یہی بات آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے جب یہ فیصلہ دے دیا اتنے بڑے بڑے جلسوں میں آ کے کہ وہ نئے انتخابات چاہتے ہیں، اب اگر نئے انتخابات کا مطالبہ ہے کہ جب 84 ممبروں والے جماعت کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، اس شخص کو جس کے اوپر اربوں کے کرپشن کے چارجز ہیں، اور وہ آ کے قانون تبدیل کر رہا ہے، کرپشن کو لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جب ماڈل ٹاؤن کے قاتل کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا ہے، اور اس کے بعد جو شیلنگ ہوئی ابھی 25 تاریخ کو، جس طرح اپنی قوم کو مارا گیا، تو یہ لوگ، ان لوگوں کو اگر آپ حکمرانی پر رکھیں گے اور ول آف پیپل کو ڈینائی کریں گے، لوگوں کے جو ڈیمانڈ ہے، تو پھر کیا ہوگا، ادارے کا اور لوگوں کا اعتماد کا رشتہ مجروح ہونے کا خدا نہ خواستہ امکان ہے، تو اس کا اثر پاکستان پر ہوگا۔ یہ بات عمران خان کی اس لیے تھی کہ ماضی میں جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایسا ہوا۔ جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو میں ان کے چہرے دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، یعنی عمران خان تو ایک جینوئن الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے حکومت نہیں مانگ رہے، وہ کہہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام منتخب کرتے ہیں شہباز شریف کو، نواز شریف کو، آصف زرداری کو، تو حکومت وہ کریں، لیکن اگر عوام منتخب کرتے ہیں، اس لیے حکومت نہیں دی جا سکتی کہ امریکہ ان کو مسلط کر رہا ہے تاکہ اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کر سکے، تاکہ
پاکستان کو بھارت کا غلام بنا سکے, کشمیر کا سودا ہو سکے. تو جناب یہ بلاول بھٹو نے جو بات کہی وہ پی 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 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سن لیجئے یہ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں. اگر کل بنا تھا بنگلہ دیش تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے, سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے. سن لی آپ نے, یہ بات آپ نے سن لی بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اب میں آپ کو اور بات بھی سنوا دوں. جاوید لطیف صاحب, جب مریم نواز انہوں نے جب نیب کے دفتر پر حملہ کیا, کرپشن کے ان پر چارجز تھے اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا, تو کیا کہا جاوید لطیف صاحب جن کو وہی کہنے کی وجہ سے ان کو بنا دیا گیا وفاقی وزیر آج. سنیے جاوید لطیف صاحب کیا فرما رہے ہیں. مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان تھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. جاوید لطیف صاحب کو آپ ان کو وہ مریم نواز کو پاکستان پر ترجیح دے رہے ہیں. اچھا اب میں آپ کو سب سے بڑی بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیوں عمران کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ خطرے میں پڑ جائیں گے ان لوگوں کی وجہ سے, اور یہ اس میں ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو وہ انٹرویو کا حصہ دکھاتا ہوں جو میں نے خود کیا شمشاد احمد, جو سیکرٹری پاکستان کے سیکرٹری خارجہ تھے اور اس وقت تھے 98 میں جب نواز شریف گئے تھے امریکہ, کارگل کے معاملے پر بات ہو رہی تھی, امریکہ کی مدد چاہ رہے تھے اور یہ واویلا کر رہے تھے کہ پاکستان کی فوج ہمیں اقتدار سے ہٹانا چاہتی ہے. وہاں پر شہباز شریف نے جو سی ٹی بی ٹی ہے یعنی کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی, جس کے ذریعے آپ فیسائل مٹیریل نیوکلیئر سارا پروگرام آپ کمپرومائز کر دیتے ہیں, دستخط کر دیتے ہیں جو چاہتا ہے امریکہ, وہ انہوں نے حامی بھر لی کہ جناب میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ سیکرٹری اس وقت سیکرٹری خارجہ پاکستان شمشاد احمد. یہ میں نے کچھ عرصہ قبل ان کا انٹرویو کیا تھا. آئیے آپ کو میں ان کا وہ حصہ سنواتا ہوں, پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے. دسمبر 1998 کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت شہباز شریف کا ایک رول ایک طرح سے آیا جو میں سمجھتا ہوں ایک منفی رول تھا کہ جب اس وقت ہم پر سارا پریشر آ گیا تھا کہ ہم سی ٹی بی ٹی کمٹ کر کے آئے ہیں کہ جی اچھا آپ نے کر لیے, اب نو مور, اب آپ یہ ہمیں کمٹمنٹ دے دیں کہ آپ سی ٹی بی ٹی سائن. کہتے ہیں یور پرائم منسٹر از ایکسیپٹڈ ٹو سائن سی ٹی بی ٹی. میں ریجیکٹ کرتا ہوں, کہتے نہیں بٹ شہباز شریف اس نے کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے. میں کہا ہو از شہباز شریف. یہ آپ نے ان کی بات سنی. میں آپ کو ابھی مریم نواز کی تقریر سنوا سکتا ہوں جس میں وہ گجرانوالہ کے جلسے میں اور جلسوں میں پاکستان کے جرنیلوں کا نام لے لے کے گالیاں نکالتی رہی. میں آپ کو نواز شریف کی تقریریں سنوا سکتا ہوں جس میں وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے رہے, فضل الرحمان افغانیہ صوبہ ڈیمانڈ کرتے رہے. میں آپ کو ان کی بات سنوا سکتا ہوں. وہ اب سارے کے سارے محب وطن ہیں, وہ سارے کے سارے پاکستان کے حکمران ہیں, اور یہ ایک جو سازش کے ذریعے حکومت ہٹی عمران خان کی, اور جب عمران خان یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے الیکشنز نہیں کروائے, لوگوں کو اسی طرح دبایا, تو یہ حکومت مسائل نہیں حل کرے گی, ڈیلیبریٹلی بھی نہیں کرے گی, کر بھی نہیں سکتی. اس کا انجام کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ پاکستان کے دشمنوں کے یہ منصوبے ہیں اور وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب یہ جو صحافت کی جا رہی ہے ساری, یہ تو پہلے معاملہ میں نے کلیئر کیا. اب صحافی کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں, چینل نکال کے سارے چینل ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں, ان کے بیان کو تروڑ مروڑ, اور وہ بڑے بڑے جگادری. وہ عمران خان نے کل صحیح کہا تھا, ہر چیز بک گئی ہے, اندر کا گند باہر آ رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, آپ سب کو جانتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوا, وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی ٹرانسمیشنز کروا رہے ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو یہ اس طرح کے بیانات چینلز پر, اور ایک مقدمہ قائم کر کے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, بغاوت کا مقدمہ کرنا چاہتے ہیں, اور صحافیوں کو بھی پکڑنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ ملک پاکستان ہمیں سب سے زیادہ, اور اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی جو بھی ہم کر سکے, ظاہر ہے ہم صحافی ہیں, ہم صرف بول سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں, وہ ہم بولتے رہیں گے. اور یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ سپریم کورٹ ہماری ہے, یہ فوج بھی ہماری ہے, اور انشاءاللہ ہم سسٹم کے اندر رہ کر جو سسٹم کے نقائص ہیں اس کی ہم نشاندہی کرتے رہیں گے. اور پاکستان کے عوام اب اس دفعہ, جیسے میں نے شروع میں کہا, واقعتاً وہ تبدیلی لے کے آئیں گے, لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ خان کی آنکھوں میں نے جو دیکھا وہ اس پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے دے دیا, جس کی مجھے خواہش تھی اس سے زیادہ دے دیا, اب میں اپنی قوم کو جھکنے نہیں دوں گا, اور اگر میں بچ گیا, زندہ رہا, تو موقع ملا, تو انشاءاللہ اس ملک کو واقعتاً وہ پاکستان بناؤں گا